ناظرین، پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اتنی تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں کہ کسی چیز کی پیشگوئی کرنا ممکن ہی نہیں رہا۔ موسم کی دھند تو چھٹ گئی ہے، لیکن سیاسی موسم مکمل طور پر دھند کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ صبح کے ویلن شام کو ہیرو بن جاتے ہیں اور شام کے ہیرو صبح کو پھر ویلن کے روپ میں آ جاتے ہیں۔ میرے کپتان ہیں تو وہ اپنی ہی حکومتوں کو توڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف شہر اقتدار اسلام آباد میں میرے چھوٹے قائد کی حکومت بھی خطرے میں گھری نظر آ رہی ہے۔ وہ بنیادیں ہل رہی ہیں جن کے سہارے 8 ماہ سے میرے چھوٹے قائد وزارت عظمیٰ کے منصب پر براجمان ہیں۔ انہی بنیادوں پر پہلے میرے کپتان کی حکومت 3.5 سال تک کھڑی رہی۔ میری مراد ایم کیو ایم سے ہے۔ ایم کیو ایم نے میرے کپتان کا ساتھ چھوڑا تو میرے کپتان کی حکومت چلی گئی۔ اب ایم کیو ایم کے 3 دھڑے متحد کروائے گئے یا ہو گئے ہیں، لیکن باہمی اتحاد ہوتے ہی بلدیاتی انتخابات کی حلقہ بندیوں کے معاملے پر ان کا میرے چھوٹے قائد کے ساتھ اختلاف شروع ہو گیا ہے۔ ایم کیو ایم نے بلدیاتی انتخاب کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تو وزیر خارجہ اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے ایم کیو ایم سے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ ایم کیو ایم کے آخری اعلان کا سبھی کو انتظار ہے، کیونکہ شاید اسی اعلان سے وفاقی حکومت کی قسمت جڑی ہوئی ہے۔ ناظرین، پنجاب کی اسمبلی تو گئی سمجھیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے بھی آج ایک تقریب میں کہہ دیا کہ بطور وزیر اعلیٰ یہ ان کی آخری تقریر ہے اور آج ہی وہ کے پی اسمبلی کو تحلیل کرنے کی سمری گورنر کو بھیج دیں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد آئینی طور پر 90 روز کے اندر نئے الیکشن ہونا ضروری ہیں۔ ان 2 صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل میرے کپتان کا آخری کارڈ تھا جو بظاہر کامیاب ہوتا نظر آتا ہے، کیونکہ 2 صوبوں میں الیکشن کا ماحول بن جائے اور اس کے بعد وفاقی حکومت کی پوزیشن کافی حد تک کمزور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، میرے کپتان پہلی بار بغیر کسی سہارے کے سیاسی بساط کے ایک بڑے شاطر کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ بعض خبروں کے مطابق اگر ایم کیو ایم حکومت سے الگ ہوتی ہے تو صدر عارف علوی وزیر اعظم شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں۔ یوں تاریخ اپنے آپ کو دہرا بھی سکتی ہے اور میرے کپتان کی مانند میرے چھوٹے قائد کو بھی اپنے عہدے سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے۔ اگر میرے کپتان یہ چال کامیابی سے چلنے میں کامیاب ہو گئے تو شاید ان کی قبل از وقت الیکشن کرانے کی کوشش بھی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ یہ بہت سارے اگر مگر چونکہ چنانچہ ہیں جنہوں نے سیاسی مسئلے پر دھند طاری کر رکھی ہے۔ سیاسی افق پر یہ دھند آخر کب تک رہے گی، اس حوالے سے میرے ہیں۔ سوال نمبر 1، مسلم لیگ نون بیانات جو مرضی دیتی رہے، لیکن اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ٹوٹ گئیں تو وفاقی حکومت پر شدید دباؤ آ جائے گا۔ حکومت آخر کب تک اس دباؤ کا سامنا کر پائے گی؟ سوال نمبر 2، مسلم لیگ نون اپنے اتحادیوں کی مدد سے الیکشن ملتوی کرانے میں آخر کب تک کامیاب ہوگی؟ سوال نمبر 3، پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کا انتخابی اتحاد کے طور پر الیکشن لڑنا عملی طور پر ناممکن ہے۔ پیپلز پارٹی ابھی یا کچھ دنوں بعد اپنی راہ لے لے گی۔ آخر کب تک یہ اتحاد قائم رہ سکے گا؟ سوال نمبر 4، ایم کیو ایم نے بھی آخرکار اکیلے ہی الیکشن لڑنا ہے۔ اگر وہ حکومت سے فوری طور پر الگ نہیں بھی ہوتی تو آخرکار ایم کیو ایم کب تک حکومت کا حصہ رہ سکے گی؟ سوال نمبر 5، مسلم لیگ نون اپنے پاور بیس پنجاب میں بھی قیادت کے بحران کا شکار ہے۔ آخر کب تک نواز شریف لندن میں رہیں گے؟ سوال نمبر 6، میاں نواز شریف اگر لندن میں ہی رہتے ہیں تو آخر کب تک مسلم لیگ نون نواز شریف کے بغیر میدان میں رہ سکے گی؟ سوال نمبر 7، معیشت کے حوالے سے مسلم لیگ نون کا ٹرمپ کارڈ سمجھے جانے والے اسحاق ڈار ابھی تک متاثر کن کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے ہیں۔ آخر کب تک عوام مہنگائی کی چکی میں پستے رہیں گے؟ سوال نمبر 8، ہمارے ملک میں آخر کب تک ڈرائنگ روم کی سیاست عوامی سیاست کو یرغمال بنائے رکھے گی؟ سوال نمبر 9، پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی سمری چلی گئی لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کرنے کی سمری گورنر کو نہیں بھیجی گئی۔ میرے کپتان آخر کب تک خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کریں گے؟ سوال نمبر 10، قومی انتخابات آخر کب ہوں گے؟